الذي لا إله إلا هو اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر باواز بلند درود پڑھنے پر اللہم صلی علی سیدنا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذي قال في خطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وأصحابه أجمعين تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے انسان بولتا ہے اور مومن کا دل مدینہ عشق نبی کا زینہ یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت شرفائے امت نوجوان دوستو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پر فتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے سادہ کریں ایک کو بند کروا دیں بالکل سادہ کریں ایک کو بند کرنے کے بالکل سے امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے منعقدہ آج کی اس بابرکت محفل میں مجھ سے پہلے آپ حضرات مختلف انداز میں امام الانبیاء مدنی کریم کی مدح سماعت فرما چکے ہیں آقا مدنی کریم اس کائنات میں تشریف لائے تو بعض کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی نے اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 8 تھی مصر کے رہنے والے محمود پاشا نے فلکیات کے حساب سے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 9 تھی پیران پیر تاجدار بغداد شہنشاہ ولایت جناب پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ محرم الحرام کی 10 تھی عام اور رخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب اس کائنات میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 12 تھی
کسی نے کہا کہ آقا اس کائنات میں آئے تو 2 کو آئے، کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا محرم میں آئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں آئے۔ ہمارا یہ ایمان عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی اس کائنات میں آئے، جس گود میں آئے، جس گھر میں آئے، جس خاندان میں آئے، جس پل آئے، ایسی شان عزت و رفت کے ساتھ اس کائنات میں آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ وہ محبوب اس کائنات میں آئے تو بے مثل بن کے آئے، بے مثال بن کے آئے، لاجواب بن کے آئے، با کمال بن کے آئے۔ جب بات اس محبوب پیغمبر کی ولادت و میلاد کی ہو تو مختصراً ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ اپنے عقیدے کی وضاحت کیجئے تو ہمارے عقیدے کی وضاحت یہ ہے کہ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو سامن ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، اور پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سا رہتا، نسیم بہاراں میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ وہ آقا اس کائنات میں تشریف لائے تو اس حالت میں آئے کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہوا تھا، مانگ نکلی ہوئی تھی، سرما ڈلا ہوا تھا، خوشبو لگی ہوئی تھی، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیا ہوا تھا، چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ زمین پر جو آئے اللہ کے نبی، سر پیشانی سجدے میں جھکا ہوا، شہادت والی انگلی اٹھی ہوئی، زبان پہ ترانہ اللہ کی کبریائی کا تھا یا امت کی رہائی کا تھا۔ وہ آقا اس کائنات میں آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں آئے تو آمنہ کے لال بغیر دائی کے آئے، اور نبی پاک کا ختنہ ہوا تو بغیر نائی کے ہوا، اس لیے کہ اللہ نے شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے ایسے VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ شرم و حیا والے پیغمبر کی شرم و حیا پہ حرف نہ آنے پائے۔ اس کائنات میں جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا۔ آمنہ کے لال اس کائنات میں آئے تو بغیر دائی کے تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی دنیا میں تشریف لائے تو ختنے ہوئے بغیر نائی کے تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے۔ اب وہ آقا مدنی کریم اس شان عزت و عظمت کے ساتھ آئے کہ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ایک قدم پیچھے ہٹاؤ گے تو پیغمبر کے گستاخ ہو جاؤ گے۔ امام الانبیاء مدنی کریم کی جب ذات کی بات آئے تو دور دور رہنے والے بعض بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک نہ جانا، یہ پیغمبر کی بات نہیں کرتے، نبی کی صفات کو بیان نہیں کرتے، نبی کی نعت نہیں پڑھتے۔ پہلی بات دل و دماغ میں یہ بٹھا لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی کی خوشنودی کے لیے اپنے عقیدے کو تبدیل کرے تو اللہ ایسے لعنتی کو مرتے دم کلمہ نصیب نہ کرے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ وہی ہے جو ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا، پڑھایا، لکھایا، سکھایا، رٹایا، دل و دماغ پہ نقش بنا کے بٹھا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھے تو ایسے لعنتی کا DNA ٹیسٹ کرواؤ، ہوگا کوئی اور گھسا ان کی صفوں میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دیوبندی پیغمبر کی نعت نہ پڑھے جبکہ دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو پہلی اینٹ کے ساتھ ہی اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ
کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور یہ بات صرف دارالعلوم دیوبند کے بانی کی نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد جسے زمانہ محمود حسن دیوبندی کہتا ہے۔ اور محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کون ہیں کہ جو میرے پاس جن کے شاگردوں میں تعلیم الاسلام لکھنے والے مفتی کفایت اللہ دہلوی یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، 1000 کتابیں لکھنے والے اشرف علی تھانوی یہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں، حکیم اجمل خان صاحب وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں، انور شاہ کشمیری جس سے ہر شب جمعہ پیغمبر کا دیدار ہو، دیدار نہ ہو تو بیمار ہو جائے، وہ بھی ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ ملک پاکستان کا پرچم سب سے پہلے قومی سطح پر لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ یہ بھی ان کے خلفاء میں سے، شاگردوں میں سے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت ہے محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی، جنہوں نے 4 لائنوں میں میرے پیغمبر کی وہ نعت لکھی کہ مفکر پاکستان، فرزند سیالکوٹ، قلندر لاہور، حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے تو سارا کلام لے لے، ساری کتابیں لے لے، سارا دیوان لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کرے جنت کا میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، قاسم العلوم مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ بھائی تھوڑی آواز سادہ کیجئے گا، بیس کھول دیجئے گا، ایکو بند کرنے کا اس کا، چونکہ مسجد میں گونجے تھوڑی سی آواز سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ٹھیک، بارک اللہ، ٹھیک، شکریہ۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہلائے دیوبندی اور پیغمبر کی نعت نہ پڑھے تو یقین کیجئے کہ یہ کائنات کا پرلے درجے کا لانتی تو ہو سکتا ہے، دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ جو پیغمبر کی صفات کو بیان نہ کرے یہ پرلے درجے کا زندیق تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ محبوب پیغمبر کی تعریف و توصیف سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی ہو یہ پرلے درجے کا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، دیوبندی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی کو کہنے والا یہ کہے آپ نبی کے رتبے کو بیان نہیں کرتے، نبی کی شان کو بیان نہیں کرتے، تو بھائی یاد رکھیے گا گھر میں بیٹھ کے اعتراض کرنا اور بات ہے، ڈائریکٹلی بات کر لینا اور بات ہے۔ اور عقیدہ جب بھی بنتا ہے وہ اقرار سے بنتا ہے، انکار سے الزام تو بنتا ہے، عقیدہ کبھی بھی نہیں بنتا۔ اللہ کبھی فرصت کے لمحات دے، تو میرے پاس آ یا مجھے بلا، تو سوال کر تو میں تجھے بتاؤں کہ پیغمبر کے در کا فیض کیا ہے، نبی کے گھر کی شان کیا ہے، تو سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ کائنات میں محبوب پیغمبر کو اللہ نے مقام رسالت عطا کیسا کیا ہے، تو سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کی شان تنویر کیا ہے، تو سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ پیغمبر کی معراج کی بلندی کیا ہے، تو سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ محبوب پیغمبر کے لباس کی شان تطہیر کیا ہے، تو اگر سوال کرے تو میں تجھے بتاؤں کہ نبی کا گھرانہ کیسا ہے، نبی کا یارانہ کیسا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ جی کہ منع کرتے ہیں، بھائی منع کوئی نہیں کرتا، ہاں ہاتھ جوڑ کے اتنی سی گزارش ہے کہ تو ٹل لگا کے نبی کی جو شان بیان کرنا چاہے دل کھول کے کر، جو کہنا چاہتا ہے دل کھول کے کہے، محبوب پیغمبر کا رتبہ جو بڑھانا چاہتا ہے دل کھول کے بڑھا، ہاں ہاتھ جوڑ کے اتنی سی گزارش ہے جب پیغمبر کی شان کو بیان کرے تو اتنا خیال رکھ کہ خدا کو خدا رہنے دے، مصطفیٰ کو مصطفیٰ رہنے دے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ بھائی ولی کو علی نہ بنا، علی کو نبی نہ بنا، نبی کو خدا نہ بنا، خدا خدا رہے، نبی نبی رہے، علی علی رہے، ولی ولی رہے۔ اتنی سی گزارش ہے، باقی شان میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ اس محبوب پیغمبر مدنی کریم کی شان اقدس کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا، اور محبوب پیغمبر کی شان کو قرآن بیان کرتا کیسے ہے کہ کائنات کے مومنوں کی ماں کون؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ اور یہ عائشہ صدیقہ ہے کون؟ جس کو اللہ نے پیدا ہی میرے مصطفیٰ کے حرم کے لیے کیا ہے۔ یہ عائشہ کون ہے؟ جو پیغمبر کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ جو محبوب پیغمبر کی پیشانی پر آنے والے پسینے کے قطرے دیکھے تو بے ساختہ کہا یا رسول اللہ، نبوت کی پیشانی پر آنے والے پسینے کے قطرے میرے نزدیک پسینہ پانی نہیں بلکہ جنت کے قیمتی موتیوں سے اعلیٰ پیغمبر کا پسینہ۔ رسول خدا اٹھے، 2-4 قدم بڑھے، عائشہ صدیقہ کے ماتھے کو چوما اور فرمایا عائشہ، نبوت کے مقام کو پہچانا تو تو نے پہچانا ہے، اور تیری شان کو پہچانا تو آمنہ کے لال نے پہچانا ہے۔ اب یہ نام کیا بھائی؟ عائشہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ عائشہ۔ لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی نک نیم یعنی محبت کی بنیاد پہ مختصر سا نام رکھ لینا اسے نک نیم کہتے ہیں، اور محبت کی بنیاد پہ اپنی بیوی کو مخاطب کرنا یہ تھلے لگنے والی بات نہیں بھائی۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا ہمارے ہوتا کہ بھئی لگ گیا تھلے گیا کام تو بڑھ گران بری تھی، بھئی یہ معاملہ نہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا خدا کا حکم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ ایک سنت ہی ایسی ہے جو گھر کے جہنم کے انگاروں کو جنت کے نظاروں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مدنی کریم نے بیوی کا نام محبت کی بنیاد پر رکھا عائش۔ عائش 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 کے معنی کیا ہے کہ اللہ تیری زندگی دراز کر دے۔ کتنی محبت تھی آمنہ کے لال کو مومنوں کی ماں کے ساتھ، جس کے نام کو بھی نبی نے دعا میں تبدیل فرما دیا تھا۔ لیکن نام کیا بھائی؟ عائشہ۔ کیا نام بھائی؟ نام کیا بھائی؟ عائشہ۔ یہ نام وہ ہے کہ جو مومنوں کی زبان سے جاتا کوئی نہیں، منکروں کی زبان پہ آتا کوئی نہیں، منکروں کی زبان پہ آتا کوئی نہیں۔ اور آج ان منکرین سے پوچھ لیجئے حضور تو تعارف کیے تو جواب ملے گا جیسی جعفریاں امام منو بننا ڈالے ہیں۔ پوچھو بھائی چھٹا امام کون ہے جس امام کی آپ تقلید کرتے ہو؟ تو جواب ملے گا امام جعفر صادق ہے۔ ہم کہتے ہیں لمبی چوڑی قسم کوئی نہیں، غازی عباس رحمت اللہ علیہ ان کے علم پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کو بتا دے میری کتابوں کو چھیڑنا کوئی نہیں، اپنی کتابوں کو چھوڑنا کوئی نہیں، اپنی کتابوں کی روشنی میں بتا کہ چھٹا امام جعفر صادق ہے۔ جعفر صادق کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 7واں امام موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ کاظم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 8واں امام علی رضا ہے۔ علی رضا کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ 9واں امام امام تقی ہے۔ تو امام تقی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ امام تقی کی پوتی کا نام کیا ہے؟ تیری ساری کتابیں بتائیں کہ چھٹا امام جعفر صادق تو بیٹی کا نام ہے عائشہ، 7واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، 8واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، 9واں امام تو بیٹی کا نام عائشہ، اور 9ویں امام کی پوتی تو پوتی کا نام بھی عائشہ۔ اب یہ زمانے سے پوچھ لیجئے کہ اماموں والے نام تیرے پاس ہیں یا میرے پاس ہیں؟ الحمدللہ امام بھی ہمارے پاس، اماموں کے امام بھی ہمارے پاس، اماموں والے نام بھی ہمارے پاس ہیں۔ اور یہ آج جا کر دیکھ لیجئے گا، آج جا کر دیکھ لیجئے گا کہ آج کسی دیوبندی کے دروازے پر جائیں، کسی بریلوی کے دروازے پر جائیں، کسی اہل حدیث کے دروازے پر جائیں، اور میں جب بھی کہوں گا کہ ہم سنی مسلمان تو اس میں صرف دیوبندی نہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی شامل ہیں، اہل حدیث شامل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے، صدیق کو پہلا امام مانے، پیغمبر کی ازواج کو اپنی ماں مانے، نبی کے صحابہ کو ایمان مانے، اور نبی پاک کے اہل بیت کو ایمان کی جان مانے، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی، سندھی ہو تب بھی، پنجابی ہو تب بھی، کشمیری ہو تب بھی، ہزارے وال ہو تب بھی، پٹھان ہو تب بھی، بلوچ ہو تب بھی، ہاں میرے بھائی وہ نون لیگ کا ہو تب بھی، کاف لیگ کا ہو تب بھی، پی ٹی آئی کا ہو تب بھی، جے یو آئی کا ہو تب بھی، ایم کیو ایم کا ہو تب بھی، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، صدیق اکبر کو پہلا امام نہیں مانتا، عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، پیغمبر کے صحابہ کو اپنا ایمان نہیں مانتا، نبی کے اہل بیت کو ایمان کی جان نہیں مانتا، وہ کوئی اور نہیں میرا حقیقی باپ بھی ہوگا، اسے بھی لعنتی کہیں گے، مسلمان قطعی نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا
وہ ہمارا نہیں ہے۔ آج دیوبندی کے دروازے پر دستک دو، بریلوی کے دروازے پر دستک دو، اہل حدیث کے دروازے پہ دستک دو، گھر سے بچہ نکلے بچی، ان کے نام پڑھتا جا، تجھے پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ہم آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں، نبی کی ذات کے بھی غلام۔ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں تجھے محمد ملے گا، احمد ملے گا، حامد ملے گا، مصطفیٰ ملے گا، مرتضیٰ ملے گا، مجتبیٰ بھی ملے گا۔ تجھے ہمارے گھروں میں علی بھی ملے گا، حیدر ملے گا، مرتضیٰ ملے گا، اسد ملے گا، کرار بھی ملے گا۔ تجھے ہمارے گھروں میں حسن بھی ملے گا، حسین ملے گا، محسن ملے گا۔ تجھے ہمارے گھروں میں عباس ملے گا، تقی ملے گا، نقی ملے گا، مہدی ملے گا۔ تجھے ہمارے گھروں میں عبداللہ ملے گا، عبید اللہ ملے گا، جعفر بھی ملے گا۔ تجھے ہمارے گھروں میں خدیجہ ملے گی، عائشہ ملے گی، بطول ملے گی، سغرا ملے گی، کبرا ملے گی، زینب ملے گی، رقیہ ملے گی، ام کلثوم بھی ملے گی، چونکہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے۔ اور جو قوم کو لگائے نا چونا، نہیں مان دیتی اسی میں صحابہ کرام، چلو بھائی ہم تو گھر گھر میں تجھے دکھائیں کہ نبی کی آل کے نام پہ ہمارے بچوں کے بھی نام ہیں، بچیوں کے بھی نام ہیں۔ اور جو قوم کے سامنے دھوکہ کرے کہ میں تو نبی کے صحابہ کو مانتا ہوں، یہ وہابی خامخواہ مجھے منکر صحابہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور میں گھر گھر میں دکھاؤں کہ میرے گھروں میں آل کے نام پر بچے، آل کے نام پہ بچیاں موجود ہیں، تو ایک نہیں اپنے پورے بر اعظم ایشیا میں اپنے گھروں میں کوئی ایک ابو بکر دکھا دے، کوئی ایک عمر دکھا دے، کوئی ایک عثمان دکھا دے، کوئی ایک عائشہ دکھا دے، کوئی ایک حفصہ دکھا دے، کوئی ایک ام حبیبہ دکھا دے۔ میرے گھروں میں ناموں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ میری نبی کے اہل بیت کے ساتھ میں بغیر ان کے، نبی کے اہل بیت کے بغیر میری گزرتی کوئی نہیں۔ اور تیرے گھروں میں نام نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تیری نبی کے یاروں کے ساتھ بنتی کوئی نہیں۔ اور یہ الحمدللہ یاد رکھے گا کہ ہم ماننے والے ہیں پیغمبر کی ذات کو، نبی کی صفات کو، نبی کی آل و عیال کو۔ پوچھنے والے نے پوچھا اما عائشہ صدیقہ سے پیغمبر کی سیرت کیا ہے، نبی کی کردار کیا ہے، نبی کی تہذیب کیا ہے، نبی کا اطوار کیا ہے، تو کائنات کے مومنوں کی ماں نے جواب دیا کہ سنو، اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کی اما وہ تو پڑھتے ہیں، فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا۔ اب یہ سوال کرنے والا مدینہ کی دھرتی پر پیغمبر کی زوجہ سے سوال کرے تو جواب ایک ہی ہے۔ آنے والا آیا حضرت علی کے پاس، کہا جناب امیر المومنین ایک سوال میرا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، تہذیب کیا ہے، اطوار کیا ہے، کلچر کیا ہے، محبوب پیغمبر کا دن رات کیا ہے، نبی کے جذبات کیا ہے، نبی کے خیالات کیا ہے، کیسا پتہ لگے گا کہ پیغمبر کی زندگی کیسی ہے؟ جناب علی نے کہا سن، تیرے سوال کا جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن دل کی میری تمنا یہ ہے سوال تیرا ہو، جواب اس سے لے کر دوں جسے حسنین کی اماں نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا حضور یہ تو نور اللہ نور ہے کہ میرے سوال کا جواب، سوال جس کے متعلق ہے اسی کے جگر کا ٹکڑا میرے سوال کا جواب دے۔ سیدنا علی تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے پوچھا فاطمہ ایک آنے والے سائل نے سوال کر دیا، سوال یہ ہے کہ تیرے بابا محمد عربی کی سیرت کیا ہے؟ تو اماں فاطمہ کہنے لگی علی تیرے سوال کا جواب تو میں دے سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے سوال کا جواب آپ دے دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پہ جتنے انسان موجود ہیں ان انسانوں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے سوال کے جواب میں اماں فاطمہ نے فرمایا نہیں ایسا علی نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ آسمان سے بارش برسے، زمین کے اوپر بارش کے قطرات کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہ اللہ کی دھرتی پہ جو ریت کے ذرات ہیں ان کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہ آسمان کی گود میں چمکتے ستاروں کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا علی یہ پوری کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے متاع قلیل کہا ہے، اور میرے بابا محمد عربی وہ ہے جن کی ذات کو قرآن نے صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ جب قلیل کو علی تو بیان نہیں کر سکتا تو عظیم بابا محمد کی شان کو زہرا کیسے بیان کر سکتی ہے؟ اب یہی سوال کرنے والے نے کر دیا مولانا شمس الافغانی رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرت افغانی کون ہیں؟ یہ وائس چانسلر رہے بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے، اور انہی کے ہم اثر ہیں شیخ الحدیث مولانا غلام محمد گوٹوی رحمت اللہ علیہ۔ اور غلام محمد گوٹوی کون ہیں؟ مسلک بریلوی کی نام پر عالم دین ہیں، اور وہاں پہ شیخ الحدیث ان کے بعد رہے، اور اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ کسی نے ان سے کہا ایک بات بتائیے کہ قرآن مقدس کی کسی آیت سے پیغمبر کی شان بیان کر سکتے ہو؟ حضرت گوٹوی فرمانے لگے تو ایک آیت کی بات کرتا ہے، کھلا چیلنج ہے،
اپنی مرضی سے قرآن کی کسی سورت کو کھول کے اس سے اپنی مرضی کی تو جو آیت پڑھے گا اسی آیت سے پیغمبر کا مقام بھی سناؤں گا، نبی کی شان بھی سناؤں گا۔ اب یہ غلام محمد گوٹوی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ معتمد خاص ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جسے دنیا بھیرا شریف والا کہتی ہے، یعنی جو چیف جسٹس رہے پاکستان کی شرعی عدالت میں۔ اور یہ معتمد خاص کس کے ہیں؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ کہ ہندوستان پاکستان کا کوئی دیوبندی ان کا انکار نہیں کر سکتا کہ سارے دیوبندیوں کا دادا امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ ہندوستان پاکستان کا کوئی بریلوی امداد اللہ مہاجر مکی کا انکار نہیں کر سکتا کہ سارے بریلویوں کا دادا امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی اتنے بڑے خدا کے ولی ہیں جن کے 70 خلفاء ہیں۔ پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر کا دادا آفتاب ولایت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ کون ہے؟ اتنا بڑا خدا کا ولی ہے کہ دجال قادیان غلام احمد قادیانی نے کہا یوں کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، قوم کے سامنے پیش کر دیں گے، قوم جس کی تفسیر کو اچھا کہے وہ بھی سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ تو خدا کے ولی نے مسکرا کے جواب دیا تو اور قرآن کی تفسیر، تو اور قرآن کی تفسیر اگر زیادہ ہی تجھے شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے میں بھی قلم سے کہوں، جس کے کہنے پہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے، تو پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ مسکرائے، پر دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آمنہ کے لال مدنی کریم میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے تھپکی دے کے فرماتے ہیں کہ مہر علی کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانا مدینے والے کا کام ہے۔ اب جس کو تھپکی دی نا آمنہ کے لال نے، اس اللہ کے ولی نے آگے 2 افراد کو تھپکی دی، اور وہ 2 کون ہیں؟ ایک خطیب ہے، ایک ادیب ہے، ایک کی زبان کا ثانی کوئی نہیں، اس کے زور قلم کا ثانی کوئی نہیں۔ ایک ملتان میں سویا ہے، ایک وزیر آباد میں سویا ہے۔ ملتان والے کو زمانہ عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہے، وزیر آباد والے کو زمانہ مولوی ظفر علی خان کہتا ہے۔ اردو زبان میں بڑے لوگوں نعتیہ کلام لکھا، لیکن ظفر علی خان کا ایک شعر سارے اردو نعتیہ کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان ہے آئینہ ساز میں، جس کا ترجمہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحم اللہ جو فرماتے کہ جو جمال کمال اللہ نے میرے پیغمبر کو عطا کر دیا، ایسا جمال و کمال آج کے دور میں مخلوق تو کیا خالق کے خزانے میں بھی کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے اللہ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے، وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال وہی بندہ تیسرا آنے والے آگے حضرت افغانی رحمت اللہ کے پاس اور پوچھا حضور ایک بات بتائیے، شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہ دل میں میرے بات یہ ہے کہ قرآن تو قرآن ہے، کہ جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے۔ کیسے کتاب کہتے ہیں کہ نبی کو رسالت مآب کہتے ہیں، کیسے تو پاروں والا کہتے ہیں کہ نبی کو یاروں والا کہتے ہیں، کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے کہ نبی پاک کی زیارت کی جاتی ہے، کہ قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ اسے تو نور کہتے ہیں کہ نبی کو سراج منیر کہتے ہیں، کہ اسے تو رحمت کہتے ہیں کہ نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، کہ اسے تو ہدایت کہتے ہیں کہ نبی کو ہادی عالم کہتے ہیں، یہ تو تیرے میرے سینے میں ہے کہ نبی تو آج بھی شہر مدینہ میں ہے، کہ اسے لاریب کہتے ہیں کہ نبی کو بے عیب کہتے ہیں، یہ تو پاروں والا ہے کہ نبی بھی تو یاروں والا ہے، کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے، کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے۔ کہا جی تو آپ ہی بتا دیے شان زیادہ کس کی ہے؟ تو دیوبند کا بیٹا حضرت افغانی رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے، اور جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے، میرا محمد وہ سب نعت کہتے ہیں کسے بھائی؟ کوئی دوست بتائے گا بھائی؟ نعت جی بھائی بارک اللہ جی بھائی
نبی پاک کی تعریف کو چلو جی بھائی جی بھائی جی بارک اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. لیکن یہ میرے بھائی آپ کا جواب تو ہے، لیکن جواب ہے آپ کا 33%. 100% جواب یہ نہیں ہے. مکمل میرے بھائی نعت کی تعریف کیا ہے کہ نبی پاک کی ذات کی تعریف، اسے بھی نعت کہتے ہیں. جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف، اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں. ہم نبی کے حسن و جمال کی تعریف کریں یہ بھی نعت ہے. نبی کے میرے بھائی آمنہ کے لال کے چہرے کی تعریف کریں یہ بھی تو نبی کی نعت ہے. نبی کے میلاد کی تعریف کریں یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کی معراج کو بیان کریں یہ بھی نبی کی نعت ہے. پیغمبر کی رسالت کو بیان کریں یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے دین شریعت کو بیان کریں یہ بھی نبی کی نعت ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے ہم بلا لیں کسی نعت خان کو کہ میں چل پڑھ نعت، اور وہ کہے حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے، تو کوئی گریبان پکڑ کے اتارتا کوئی نہیں. میں تجھے کہا یہ تھا کہ نعت پڑھنی ہے، تو نے دائی حلیمہ کی تعریف شروع کر دی. کوئی منع نہیں کرتا. اگر کوئی پڑھا لکھا منع کر بھی دے کہ بھائی سنو کیوں پڑھ رہا ہے، تجھے کہا نبی کی نعت تھی، تو نے دائی کی تعریف کیوں کی، تو ایک ہی جواب سارے دیں گے عقل کے اندھے. اتنا سوچ لے یہ دائی عام دائی نہیں، محمد عربی کی دائی ہے. اور نبی کی دائی کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے لباس کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے عصا کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے نالین کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے مدینہ کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے خاندان کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے لباس کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے در کی گھر کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. ماننا پڑے گا کہ نبی کے صدیق کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کے علی کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے در کی تعریف یہ بھی نعت ہے، نبی کے گھر کی تعریف یہ بھی تو نعت ہے. تو یہ میرے بھائی نبی پاک کی ذات کی تعریف یہ بھی نعت ہے. اور جس کی نسبت نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف یہ بھی نبی کی نعت ہے. اور تیسری نعت کی تعریف کیا ہے کہ جب کوئی اعتراض کرنے والا نبی پر یا نبی کی نسبت والی کسی چیز پر اعتراض کرے تو وہاں پہ یہ نہیں کرنی، منہ توڑ کے جواب دینا یہ بھی نبی کی نعت ہے. اب کہیں گے مولوی صاحب ہماری پرائمری گائیڈ میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا، ہماری پرائمری گائیڈ میں ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن ہیومن گائیڈ میں لکھا ہوا جیسے اللہ کی کتاب قرآن مقدس کہتے ہیں. سب سے چھوٹی سورت نام کیا بھائی؟ جی بھائی سورۃ الکوثر ہے. سورت کا نام کوثر ہے، پیغمبر ساقی کوثر ہے. پیغمبر ساقی یہ کوثر ہے. آیات اس کی 3 ہیں. نبی کے بعد جن لوگوں نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا ان کی تعداد بھی 3 ہے. اب کو کہنے والا کہ یار نبی کے 4 منکر ہے نا علی کا، اس لیے تو علی کا نام نہیں لیتا. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے جب بھی مانا تو علی سمیت نبی کے یاروں کو مانا ہے. لیکن یہاں پر اللہ کی حکمت یہ تھی کہ نبی کے بعد علی کے آنے سے پہلے قرآن مقدس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے کہ نبی کے بعد کتابی شکل میں قرآن جب جمع ہو جائے چوتھے نمبر پر علی ہے، وہ تلاوت کرے تو اسی کتاب کی، نماز میں پڑھے تو اسی کتاب کو، تراویح میں پڑھے تو اسی کتاب کو، عدالت میں فیصلہ کرے تو اسی کتاب سے، امت کی رہنمائی کرے تو اسی کتاب سے، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے علی کے کردار کے ذریعے کہ کتاب بھی سچی ہے اور جمع کرنے والے نبی کے صحابہ کی جماعت بھی سچی ہے. اب یہ کتاب مقدس میرے بھائی اس کی آیات کتنی؟ 3 ہے. آیات کتنی بھائی؟ اور تینوں آیات کا مفہوم الگ الگ ہے. پہلی آیت کون سی؟ انا اعطینا کل کوثر، اسے مقام محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. فصل لربک ونحر، اسے پیغام محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور انا شانئک ھو الابتر، کہ محبوب مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اسے انجام دشمنان محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو تینوں آیات میں اللہ نے نعت کی مکمل تعریف کو بیان کر دیا کہ محبوب پیغمبر کی شان یہ بھی نعت ہے، نسبت والی چیز کی شان یہ بھی نعت ہے. اور جو میرے بھائی محبوب پیغمبر کی ذات کو بھونکے، نبی کی جماعت کو بھونکے، اسے منہ توڑ کے جواب دینا یہ بھی نبی کی نعت ہے. اب یہاں پر دیکھیے سوال کرنے والے 3 افراد ہیں. سوال کیا ایک ہی وقت میں ہے، یعنی مختلف ادوار میں سوال ایک ہی ہے. ایک نے پوچھا ابو بکر کی بیٹی سے، ایک نے پوچھا نبی کی بیٹی سے، ایک نے پوچھا دیوبند کے بیٹے سے، اہل سنت کے فرزند سے. لیکن اتفاق دیکھیے کہ جواب تینوں کا ایک ہی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارا کلمہ بھی وہ نہیں جو ہر 5 میل کے بعد تبدیل ہو جائے، ہماری اذان بھی وہ نہیں جو ہر 5 میل کے بعد تبدیل ہو جائے. اس لیے کہ ہمارا تعلق اس مدینہ والے کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا فیض جہاں بھی پہنچا ہے، کامل بھی پہنچا ہے، خالص بھی پہنچا ہے. کامل بھی پہنچا ہے، خالص بھی.
ایسا نہیں کہ پاکستان میں کلمہ اور ہو، ایران میں کلمہ اور ہو، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ان کا قرآن یہاں پر اور ہو، ایران میں اور ہو، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ یہاں پر امام 12 ہو، ایران میں امام 13 ہو، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم دیوبند میں ہو تب بھی ایمان عقیدہ وہی، فیصلہ آباد میں ہو تب بھی ایمان عقیدہ وہی، مدینہ کی دھرتی پہ ہو تب بھی ایمان عقیدہ وہی۔ آج یاد رکھیے گا، جامعۃ الازہر ہو یا میرے بھائی آج جامعہ غوثیہ، ہمارا ایمان عقیدہ ایک، جامعہ سلفیہ ایمان عقیدہ ایک، اور ایمان عقیدہ یہی ہے کہ پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے، وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ ہو۔ کیسی شان والے نبی اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ نبی تو نبی ہیں، نبی تو نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، یارانہ بھی اعلیٰ ہے، یارانہ بھی اعلیٰ ہے۔ آج بعض کہنے والے کہتے کیا، دیکھو اے جو بھابی نے نا ایک گل کر دے در والوں دی، اسی گل کرنے گھر والوں دی۔ جن سے پوچھو بھائی کون ہے در والا، کون ہے گھر والا؟ کہتے صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں۔ ان سے پوچھو عقل کے اندھو، اگر کبھی سوٹا نہ لگایا ہو اور ہوش کے عالم میں ہو تو اتنا تو بتا دو یہ در کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ در بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ گھر بھی مصطفیٰ کا ہے۔ جو مصطفیٰ کے در پہ آگے وہ بھی شان والے، جو نبی کے گھر میں آگے وہ بھی شان والے۔ ہمیں تو یوں میرے بھائی دکھائی دیتا ہے کہ کسی گھر والے کے در پہ وہی بیٹھتا ہے جس کے دل میں گھر والوں کا احترام ہو، اور گھر والے اپنے در پہ اسی کو بیٹھنے دیتے ہیں کہ جن کی ذات پہ ان کو اعتماد ہو۔ تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے صحابہ نبی کے گھر کے در پہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ گھر والوں کا احترام ان کے دل میں ہے، اور گھر والوں نے ان کو در پہ بٹھایا اس لیے ہے کہ ان کا اعتماد ان کے دل میں ہے۔ ہم نے نبی پاک کے صحابہ پر اعتماد لیا تو اہل بیت سے، اور اہل بیت کا احترام لیا تو نبی کے صحابہ سے۔ نبی کے ایک صحابہ ملے اور کہنے لگے مولوی صاحب دو میں سے ایک چن لیجئے، یا نبی کے صحابہ کو چن لیجئے یا نبی کے اہل بیت کو چن لیجئے۔ اب یہ مرضی آپ کی ہے کہ آپ کس سے چھوڑتے ہیں، کس سے پکڑتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں اور کس سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہیں۔ انتخاب ایک کرنا ہے۔ میں نے کہا حضور مسئلہ ہی کوئی نہیں، سمپلی سی بات ہے، جواب پہلے آپ دے دیں تو میرا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا کہ آپ کی دونوں چمکتی ہوئی ان لائٹوں میں سے جن کو آنکھیں کہتے ہیں، میں آپ کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب انتخاب آپ کریں، دائیں والی کو پھوڑوں یا بائیں والی کو پھوڑوں۔ آپ کی دونوں ٹانگوں میں سے میں ایک ٹانگ کو توڑنا چاہتا ہوں، اب آپ بتا دیجئے دائیں والے کو توڑوں یا بائیں والے کو توڑوں۔ جب بات آنکھوں کی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، جب بات ٹانگوں کی ہے تو ٹانگیں سمیٹ لیتا ہے۔ کیوں؟ تجھے آنکھیں بھی دونوں پیاری، ٹانگیں بھی دونوں پیاری، تجھے تو اپنی دونوں منحوس آنکھیں پیاری ہیں، مجھے وہ دونوں پیارے کیوں نہ ہو جن کو اللہ نے نبی کا گھرانہ بھی بنایا ہے، اللہ نے نبی کا یارانہ بھی بنایا ہے۔ ہم تو آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو پیغمبر کی آل کا انکار کرتے ہم انہیں خارجی کہتے ہیں، جو نبی کے صحابہ کا انکار کرتے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک منکر آل محمد بھی لانتی ہے، منکر جماعت مصطفیٰ بھی لانتی ہے۔ کامل ایمان والے وہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے دل کی محبت، جن کے دل میں محبت آمنہ کے لال کی ہے، جن کے دل کی دھڑکن کو حب آل محمد کہتے ہیں، اور رگوں میں دوڑنے والے خون کو عشق اصحاب محمد کہتے ہیں۔ اب یہ کہے اب مانتے کیسے ہیں؟ آپ نے دین لیا تو صحابہ سے، فقہ لی تو صحابہ سے، حدیثیں لی تو صحابہ سے۔ آپ نے حضور جو کچھ بھی لیا صحابہ سے لیا، اہل سنت کے ہاں تو نبی کے اہل بیت سے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا بھی کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ پیار محبت کی باتیں بھی یہ کہ اللہ توفیق دے تو کبھی میرے پاس آ جا، اگر آنے کی فرصت نہ ہو تو بلا، تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو فریب بتاؤں گا میں۔ گھر میں بیٹھ کے الزام نہ لگا، اور اتنا کر لیجئے کہ آپ کے علاقے کو دھوبی گھاٹ کا کوئی ذاکر ہو تب بھی، اور جڑا والے کا وہ نام نہاد مفرور ہو تب بھی، جن پہ تیرا اعتماد ہو انہی کو اپنا ثالث تو بنا لے، نام تو بتا اور پیش کی سائن میں کرتا ہوں کہ کمیٹی بنا دیجئے، فیصلہ تیری کمیٹی کر دے گی کہ نبی کی آل کو ماننے والا تو ہے یا نبی کی آل کو ماننے اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ کرنا اتنا ہے
آج تو کہے کہ دین تم نے لیا نبی کے صحابہ سے، آل محمد سے تو نہیں لیا، تو بھائی یاد رکھیے گا ہمارے ہاں فقہ کے 4 امام ہیں. کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ 4. اور چوتھا امام جو سب سے بڑا امام وہ کون بھائی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آج کہنے والے باز کہتے ہیں دیکھو جی آپ نے تو کوفہ کے قصائی کو امام مان لیا. اول بات تو یہ کہ امام اعظم قصائی کوئی نہیں، اگر قصائی ہو بھی صحیح تو اس میں برائی کوئی نہیں. اس لیے کہ دین جو آیا یہ سیدوں کے لیے، قریشیوں کے لیے نہیں آیا. یہ دین جو آیا تو گجروں کے لیے بھی آیا، جاٹوں کے لیے بھی آیا، راجپوتوں کے لیے بھی آیا، سیدوں کے لیے بھی آیا، قصائیوں کے لیے بھی آیا، نائیوں کے لیے بھی آیا. کسی ایک خاندان کے لیے نہیں آیا. اب میرے امام اعظم اول تو قصائی ہے نہیں، اگر ہیں تو برائی بھی کوئی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہے؟ جامع مسجد کوفہ، جامع مسجد جسے آج مسجد علی کہتے ہیں، اس مسجد کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ اس کا بانی کون ہے؟ محتمم کون ہے؟ اس کے بانی اور محتمم کو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اور اس مسجد کے امام اور خطیب کو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں. حضرت علی مسجد کوفہ میں موجود تھے. ایک شخص آیا، گود میں بچہ تھا، بچہ اٹھا کے امام حضرت علی کی گود میں رکھ دیا اور کہا حضور میرے بچے کے لیے برکت کی دعا کیجئے. ہم میرے بھائی دعاؤں کے فیض کے یوں قائل ہیں کہ ہزاروں سال پہلے مکہ کی دھرتی پر جناب ابراہیم دعا کریں تو آنے والے کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کریں دعا تو آنے والے کو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اور 1350 سال پہلے اگر دعا کریں جناب سیدنا علی المرتضیٰ تو آنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ جو شخص آیا تھا اپنا بچہ اٹھا کے، یہ کون تھا؟ بچہ امام اعظم کے ابو تھے، اور لانے والا بزرگ کون تھا؟ امام اعظم کا دادا تھا. کہ امام اعظم کے دادا اپنے بیٹے کو اٹھا کے جناب علی کی جھولی میں رکھ کے دعا کی التماس کریں تو ثابت ہی ہو گیا کہ ہمارے امام ہی نہیں، ہمارے امام کے تو نسل اوپر دیکھو تب بھی غلامان علی ہے، نیچے دیکھو تب بھی غلامان علی. اب یہاں پر باس کچھ کہنے والے یوں بھی ہیں، کہتے گئے ہیں اور رکو مولوی صاحب رکو، بڑے تھوڑے امام تو بڑے تھوڑے صحابہ. ہاں تمہارے صحابہ اور تمہارے عمر فاروق اعظم، وہ عمر تو وہ ہیں کہ جن کو ہمارے امام علی کے بیٹے مولا حسین نے اپنا غلام کہا تھا. پوچھو بھی کہاں کہا تھا؟ کہتا کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا حسین ابن علی کا تھا او غلام زادے حضرت عمر کے بیٹے تھے، تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر. ہم کہتے ہیں واللہ ہمیں اس میں کوئی غصہ کوئی نہیں، ہمیں کوئی غصہ کوئی نہیں. تو نے مزاج عمر کو سمجھا ہی کوئی نہیں. عمر فاروق اعظم تو وہ ہے جو مدینہ کی دھرتی پہ کالے رنگ کے غلام کو آتا دیکھے، جس کے باپ کا نام ربا ہے، دادا کا نام جان تو کوئی نہیں، اپنا نام بلال ہے، زبان میں لقمت ہے. آتا دیکھا فاروق اعظم نے، کھڑے ہو گئے اور کہا سیدی بلال، سیدی بلال، سیدی بلال. کسی نے کہا عمر کمال کرتا ہے، حبشہ کے غلام کو تو اپنا سردار کہتا ہے، مخدوم کہتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا کہ عمر کا تو مزاج یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. پوچھو ہوا کیا تھا؟ کہتے مدینہ کی گلی میں 2 بچے کھیل رہے تھے. بچے کون تھے؟ کہتا ایک حسین ابن علی تھے، ایک عبداللہ بن عمر تھے، ایک عمر کا بیٹا تھا، ایک علی کا بیٹا تھا. ان سے پوچھو بچوں کی عمر کیا تھی؟ نہیں بتائے گا کبھی بھی، اور عمر کا نام تو کبھی بتاتا ہی کوئی نہیں. ہاں بھائی اگر پوچھ بھی لو نا بھائی عمر کتنی ہے، حیاتی میں 40-50 سال گزر گئے ہیں، لیکن اللہ کیسا بہترین انتقام لیتا ہے. منکر عمر جو فوت ہو جائے تو قبرستان میں کتبہ لگا جاتا بھائی قبر کو اوپر. جی بھائی، اور وہ سارے کے سارے وہابی نہیں تو لکھنے والے، لکھتے کیا ہیں؟ مرحوم ذاکر غلام حسین نجفی عمر 50 سال، اور لکھنے والوں کا انداز دیکھیے. عمر کو لکھتے سرخ رنگ کا، 50 سال لکھتے کالے رنگ سے. کیوں بھائی؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ عمر کا انتقام شروع ہو گیا، کالے کے سیاہیں سامنے آ گئے. کہتے پتھر لگائیں گے ہاں پر، پیروں پہ، سر پہ. کہتے نہیں، ٹھوکو اس کے سینے پر، تاکہ زمانے کو پتہ لگے نام عمر اپنے منکروں کے سینے پہ چڑھ کے یوں منہ بدلتا ہے. تو یاد رکھیے گا. اب جب آگنے والے آگے، کہتا علی کے بیٹے نے کہا تھا عمر فاروق اعظم کے بیٹے سے، غلام زادہ تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا نوکر. کہتا کہا تھا؟ کہتا مدینہ کے چوک میں دونوں بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے کہہ دیا. ہم کہتے ہیں حضور مبارک کو جھگڑا ختم. جھگڑا کہتا کیسے؟ بھائی جھگڑا ایسے ختم ہو گیا کہ
آپ حضرات اپنی گاؤں بستی میں دیکھیے، شام کے وقت جب بچے یہاں گلی میں کھیلیں تو انہی گھروں کے بچے آپس میں مل کے کھیلتے ہیں جن گھروں کے بڑوں میں آپس میں پیار ہوتا ہے۔ اگر بڑوں میں لڑائی ہو تو چھوٹے کبھی مل کے نہیں کھیلتے۔ اول بات تو یہ کہ سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا عبداللہ بن عمر، ان کی عمر میں 17-18 سال کا فرق ہے۔ اب وہ کون سی گیم تھی کہ جو 18 سال چھوٹا بھی وہی کھیل رہا تھا، 18 سال بڑا بھی وہی کھیل رہا تھا؟ لگتا یہ ہے کہ یہ گیم مدینہ کی گلی میں نہیں بلکہ یہ گیم ہو رہی تھی کوفہ کے بازاروں میں۔ لیکن امت کو اللہ نے اس شر میں سے بھی خیر کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ پوچھو پھر کیا ہوا؟ کہتے فاروق اعظم کا بیٹا روتا ہوا گیا اور کہا بابا مجھے علی کے بیٹے نے گالی دی ہے۔ کیا کہا؟ کہ مجھے یہ کہا کہ تو بھی میرا نوکر، تیرا ابا بھی میرا نوکر۔ کہ بیٹا رو نہیں، جلدی جلدی جا، چھیتی چھیتی جا تو حسین کو لکھا کے لیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا مولا حسین ابن علی نے لکھ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں مبارک ہو، مسئلہ حل ہو گیا۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ حسین ابن علی سے لکھوا کر لا کہ میں تیرا بھی غلام، تیری آل کا بھی غلام، میری آل تیری غلام۔ یعنی ثابت تو ہو گیا نا کہ فاروق اعظم نبی کی غلامی کو بھی باعث عزت سمجھتا ہے اور نبی کی آل کی غلامی میں بھی عزت سمجھتا ہے۔ اگر یہ دشمن ہوتا نبی کی آل کا، نبی کی ذات کا، تو کبھی بھی فاروق اعظم نبی کے نواسے سے جملہ لکھواتا ہی کوئی نہ۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتا مولا حسین نے لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں لکھا نہیں ہے، یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کے علی کے لال نے۔ کہتے ہیں 1400 سال کے سارے اعتراض ایک طرف، حسین ابن علی کا ایک جملہ ایک طرف۔ وہ کیسے؟ آج کوئی آ جائے آپ کے دروازے پر، میرے دروازے پر، جی آپ کے میں کھیتی باڑی کا کام بھی کروں گا، جانوروں کا پٹھا چارہ بھی کروں گا، بازار سبزی سودا بھی لے کر آؤں گا، مہمانوں کی دیکھ بھال بھی کروں گا، آپ کے بچے اسکول میں لے کے بھی جاؤں گا، لے کے بھی۔ آپ پوچھے تنخواہ، وہ کہا 10,000 روپے۔ تیرے کہ بندے دے پترا ایس موسم میں ایس سال ایس دور دے 10,000 روپے۔ سارے کہیں گے مسئلہ یہ ہے اصل میں حالات کا بڑا ستایا ہوں۔ پوچھو کیسے؟ میں چناب نگر سے آیا، وہاں مسلمانوں نے مجھے جینے کا نہیں چھوڑا۔ پوچھو بھئی کیوں نہیں چھوڑا؟ کہتا اس لیے کہ میں پیغمبر کی ختم نبوت کا منکر ہوں، تو مسلمانوں نے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا، اس لیے میں چلا حالات کا مارا مارا۔ آپ کہیں گے اچھا آپ نبی کا منکر ہے؟ وہ کہا جی ہاں۔ تو آپ اسے نوکر رکھ لیں گے، ملازم رکھ لیں گے؟ بھئی 10,000 روپے اتنی قلیل میرے بھائی تنخواہ میں۔ سارے کہیں گے تو بھی بھاڑ میں جا، تیری تنخواہ بھی بھاڑ میں جائے۔ ایسا لعنتی جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانے، میں اسے سردار تو کیا گھر کا نوکر بھی برداشت نہیں کرتا۔ آپ اور میں 14 صدیوں کے بعد محبوب پیغمبر کی نبوت کے منکر کو اپنے گھر میں نوکر نہ رکھیں۔ اور حسین ابن علی کہے کہ عمر بھی میرا نوکر، عمر کی آل بھی میری نوکر۔ اور آج کہنے والا چرسی بھنگی پوٹری کہے کہ قرآن کو بدلا تو فاروق اعظم نے، فتح کو چھینا تو فاروق اعظم نے، محسن کو شہید کیا فاروق اعظم نے، علی کو دھکے دیے فاروق اعظم نے، نبی کی تذلیل کی فاروق اعظم نے، گھر کو آگ لگائی فاروق اعظم نے، سیدہ فاطمہ کو دھکے مارے فاروق اعظم نے، دین بدل دیا فاروق اعظم نے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین ابن علی کبھی لکھ کر نہ دیتے۔ اس لیے میرے بھائی جب دور میں منکر رسول کو اپنے در پہ نوکر نہیں رکھتے تو حسین ابن علی اگر نبی پاک کی ذات کا منکر فاروق اعظم ہوتا، حسین ابن علی کبھی اپنا نوکر نہ کہتے، اماں کا قاتل ہوتا حسین اپنا کبھی نہ کہتے، بھائی کا خون بہانے والا ہوتا حسین اپنا کبھی نہ کہتے، گھر کو آگ لگانے والا ہوتا حسین اپنا کبھی نہ کہتے۔ حسین ابن علی نے اپنا کہہ کے زمانے کو بتا دیا کہ عمر علی سے جدا کوئی نہیں، علی عمر سے جدا کوئی نہیں۔ اب یاد رکھیے گا ہم دونوں کے ماننے والے، دونوں کے۔ اچھا بھائی پیروں کو مانتے ہیں بتا قسمیں سچے سچی؟ جی بھائی مانتے پیروں کو؟ بھائی چشتی، اگر پیر چشتی ہو مانتے ہو بھائی؟ اگر قادری ہو، اگر نقشبندی ہو، اگر سہروردی ہو تب بھی مانتے بھائی؟ الحمدللہ ہم دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ہم پیری مریدی کے چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں۔ اب ان چاروں سلسلوں کی بنیاد دیکھیے، چشتی سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، قادری سلسلہ، ان میں چشتی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، سہروردی، ہم چاروں کو مانے۔ ان میں نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور چشتی ہو، سہروردی ہو یا قادری ہو، ان تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ ہم نے پیری مریدی کا معاملہ لیا تو 12 آنے علی سے لیا، 54 ابو بکر صدیق سے لی۔ تو
تو نبی کی آل کو ہم نے مانا ہے، تو نے مانا؟ جی بھائی، لیکن آج جو کہنے والا کہے نا، کہلائے بھی عوام، کہلائے بھی عوام، کہلائے بھی علوی، کہلائے بھی ملک، اور کھڑا ہو اسلام آباد کی دھرتی پہ اور پھر کہے کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، تو یاد رکھیے گا ہم ایسے بدبخت کو انسان ہی نہیں مانتے۔ اور یاد رکھیے گا یہ عوان خاندان کون ہے؟ کوئی عوان ہے یہاں پہ بھائی؟ جی بھائی چلے پھر کوئی عوان ہی بتائے بھائی۔ عوان خاندان جو ہے ان کی بنیاد کہاں سے بھائی؟ جی بھائی چلو گجر تو ہے نا یہاں پہ، گجروں کی بنیاد کہاں سے بھائی؟ چلے راجپوت ہیں یہاں پہ بھائی؟ جی بھائی راجپوتوں کی بنیاد کہاں سے بھائی؟ چلے اسپیشل میرے بھائی آپ ٹیوشن مجھ سے لیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، فری نہیں۔ تو یاد رکھیے گا راجپوت ہوں، رانا راجپوت، ان کی بڑی شاخیں 23 ہیں، اگر ان کی مزید برانچیں دیکھو تو وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ گجر خاندان ان کی 100 سے زیادہ بڑی بڑی ان کی شاخیں ہیں، اور آگے بڑے میواتی تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں ان کی 52 گوتے ہیں، یعنی اگر پھیلاؤ میواتی تو 52 سمیٹو تو 1 بنتا ہے، گجر خاندان پھیلاؤ تو 100 سے زیادہ سمیٹو تو 1 بنتا ہے، رانا راجپوت پھیلاؤ تو مین برانچ 23 اور اگر سمیٹو تو ایک ہی بنتا ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھے گا کہ جو عوان خاندان ہے ان کی جو جد امجد ہے وہ کون ہے؟ اسے زمانہ سیدنا محمد بن حنفیہ کہتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ جن کی اماں کا نام حنفیہ ہے اور جن کی دادی کا نام حنفیہ ہے، ابا کا نام محمد ہے اور ان کے دادا کا نام سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی نے ایک نکاح کیا حنفیہ نامی خاتون کے ساتھ۔ یہ خاتون کون ہے؟ جو ایک جنگ میں قیدی ہو کر آئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس خاتون کا نکاح حضرت علی کے ساتھ پڑھایا اور ساتھ یہ بھی کہا علی مبارک ہو، اللہ تجھے اس خاتون میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایسی برکت ہوئی دعائے ابو بکر صدیق میں کہ سید خاندان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی معزز ترین خاندان آج کے دور میں ہے اسے عوان خاندان کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہنے والا کہے میں عوان ہوں وہ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، وہ ابو بکر صدیق کو نہ مانے وہ اپنی دادی اماں کے نکاح خواہ کا انکار کرتا ہے، اور جو نکاح پڑھانے والے کا انکار کرتے اس کا مطلب نکاح ثابت کوئی نہیں، نکاح ثابت نہ ہو تو حسب نسب ثابت ہوتا تو ایک ابو بکر کا انکار نہیں کرتا، اپنے پلے کا کبھی نہیں چھوڑتا۔ کہلائے عوان اور ابو بکر کا انکار کرتے تو اپنے پلے تک بھی نہیں چھوڑتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آج جو کہنا میں ابو بکر کو نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں ابو بکر کا انکار کرنے والا ابو بکر کا بگاڑتا کچھ نہیں، علی کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے کہ نبی پاک کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ نبی پاک کے بعد 807 دن حکومت کی ابو بکر صدیق نے، اور 807 دن میں 4035 نمازیں پڑھانے والا ابو بکر ہے، پیچھے پڑھنے والے کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ آپ کو کہ مولوی صاحب کیلکولیٹر کتوں لے کے آئے ہو؟ تو بھئی ہمارے پاس کیلکولیٹر بھی میڈ ان ایران ہی ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی ہمارے پڑوسی طبقے کا، سمجھتے پڑوسی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ اس پڑوسی طبقے کے جد امجد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ روزانہ 5 نمازیں باوضو ہو کے مسجد میں جا کے پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ۔ حضرت علی روزانہ 5 نمازیں وضو کر کے مسجد میں با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ ایک ہے اور مسئلے کافی سارے حل ہو گئے۔ مسئلے پہلی چیز تو ثابت یہ ہوئی کہ علی نمازی ہے۔ علی تو علی نمازیوں کا ہوگا یا دھونے والے کا ہوگا؟ جی بھائی علی نمازی تو علی کا تعلق نمازیوں کے ساتھ ہے، چرسیوں کے ساتھ کوئی نہیں، بھنگیوں کے ساتھ کوئی نہیں، پوڈریوں کے ساتھ کوئی نہیں، دھونی والے کے ساتھ کوئی نہیں۔ سیدنا علی دن میں 5 مرتبہ وضو کرے، کیوں؟ علی طہارت والا ہے، علی نفاست والا ہے، علی پاکیزگی والا ہے، علی نظافت والا ہے، اور جس کو پیدا ہونے کے بعد اماں ماتھا نہیں چومتی، دائی غسل نہیں دیتی، اور اپنے آپ کو کہلائے وہ ملنگ، اور ملنگ بھی حیدر کرار کا۔ تو ایسے غلیظ کے ساتھ حضرت علی کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا کہ علی طہارت والا ہے اور یہ غلاظت والا ہے۔ سیدنا علی کا دن میں 5 نمازیں پڑھیں اور جو اذان ہی 3 دیتا ہو، جی بھائی
جو نمازیں پڑھتا ہی 3 ہو تو جناب علی نے 5 پڑھ کے زمانے کو بتا دیا کہ میں 5 والوں کا ہوں، 3 والوں کا کوئی نہیں۔ ایک صاحب اٹھے اور اس نے کہا جامی نہ رک جامی سورج گل ملنگ دی سڑتا جا۔ پوچھا بھئی خیریت کیا ہو گیا؟ کہتے اللہ کے نبی جناب علی کی جھولی میں سو رہے تھے تو امام الانبیاء مدنی کریم کو جناب علی نے اٹھایا اور عرض کی یا رسول اللہ سورج کو لوٹائیے، علی نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں مبارک ہو، جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ کہتا کیسے؟ ہم نے کہا تو یہ بتا کہ اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی، سورج لوٹا، علی نے پڑھی نماز۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی نماز کون سی پڑھنی ہے؟ اب یہاں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں نماز تیرے والی تھی یا نماز میرے والی تھی؟ اگر نماز تیرے والی تو علی تیرا، نماز میرے والی تو علی میرا۔ اگر علی نے کہا ہو آقا میں نے ظہرین پڑھنی ہے تو علی تیرا، اگر علی نے کہا آقا میں نے عصر پڑھنی ہے تو علی پھر میرا۔ چونکہ تیرے ہاں عصر کوئی نہیں، میرے ہاں ظہرین کوئی نہیں، علی نے پڑھی عصر تو علی میرا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا 5 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے تو ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں بھی عبادت گاہ کو مسجد کہتے تھے، آج کے دور میں بھی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ جو اپنی عبادت گاہ کو الف بے سے شروع کرے وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے علی والا، علی والا۔ کہتے مولوی صاحب بڑا چھکا مارے جے، پر حوالے میں لکھا کہا ہے کہ ابو بکر کے پیچھے پڑھی۔ میں کہتا ہوں حضور لکھا تو اسی حوالے میں ہے کہ ابو بکر ہی کے پیچھے پڑھی۔ کہتا نا دو سو نا کتے لکھے آئے، تو بھئی یاد رکھیے گا اس دور میں مسجد ایک ہی تھی اور اس مسجد کو مسجد نبی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس دور میں مسجد نبی کے علاوہ کوئی مسجد دکھا دے اور مسجد کا ابو بکر کے علاوہ کو دوسرا امام دکھا دے، مسجد بھی ایک ہی ہے، امام بھی ایک ہی ہے۔ اب یاد رکھے گا میں نے کہا کہ پیری مریدی کا معاملہ ہو، ہم نے 12 آنے لیے کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ سے۔ 54 لی ہم نے ابو بکر صدیق سے۔ یہ تو معاملہ ہوا پیری مریدی کا۔ اگر معاملہ لیکن حدیثوں کا تو حدیث کے معاملے میں ہماری 6 بڑی کتابیں ہیں، ان کی 4 بڑی کتابیں ہیں۔ ان کی کتابوں کو میرے بھائی اصول اربع کہتے ہیں، ہماری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں۔ ان کے ہاں الکافی جیسی کوئی نہیں، ہمارے ہاں بخاری جیسی اور چلو لگتے ہاں تو یہ بھی یاد رکھیے گا جو کہے نا نبی کی بیٹی تو تھی یہ، تم 4 کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے حضور ہم سے نہ پوچھئے، اپنی منجے تلے ڈانگ پھرو، جواب تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں بخاری جیسی کتاب، ان کے ہاں الکافی جیسی کتاب کوئی نہیں۔ اور ان کے ہاں الکافی کتاب کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 پہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی اولاد کتنی تھی؟ کہا 4 بیٹیاں تھیں۔ کیا تصورات کے عالم میں پوچھا مولا، اس نے پوچھا تو اولاد کتنی ہے، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں؟ آپ نے کہا 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ جواب تو نہ ہوا۔ امام کہتے میں سمجھتا تھا پوچھنے والا کون ہے، اس لیے جواب وہ دیا ہے کہ انشاءاللہ گھر تک جائے گا تو گالوں کو سلاتا ہوا جائے گا۔ اسی الکافی کتاب میں 11 حوالے موجود ہیں کہ نبی پاک کی بیٹیاں 4 ہیں۔ الاستبصار ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ الاستبصار کتاب میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ کیا عورت کا جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ امام نے فرمایا پڑھ سکتی ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ جب نبی کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ نے اپنی باجی کا جنازہ پڑھا تھا۔ گھر والے کہیں 4، گھر والے کہیں اور جو نہ گھر کا ہے نہ در کا ہے وہ کہے ایک۔ ان سے پوچھو پوتھنی دے ہو پتہ تانوڑ ہے کارلوڑ ہے، بھئی گھر والے کہیں بیٹیاں 4 ہیں اور یہ کہے کہ نہیں بیٹی ایک ہی ہے۔ اب کا فتح کا باغ نہیں دیا تھا۔ ابو بکر نے حدیث گھڑ لی تھی کہ انبیاء کی وراثت وہ درہم و دینار نہیں ہوتا۔ کیا کہا بھئی؟ کہتا بخاری نے لکھا ہے کہ انبیاء کی وراثت وہ درہم و دینار نہیں ہوتی۔ یہ ابو بکر نے حدیث گھڑی ہے۔ ہم کہا چلو تیری بات مان لی، اگر ہماری کتاب میں ہے تو یہ حدیث گھڑی ہوگی، لیکن اگر کتاب تیری ہو، کتاب کا نام ہو کافی، جلد نمبر ہو 1 صفحہ نمبر ہو 18 اور وہاں پر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی حدیث موجود ہو اور امام جعفر سے پوچھو آپ نے کس سے سنی؟ کہتے اپنے بابا امام باقر سے۔ امام باقر سے پوچھو آپ نے کس سے سنی؟ کہتے اپنے بابا زین العابدین سے۔ زین العابدین سے پوچھو آپ نے کس سے سنی؟ کہتے اپنے بابا مولا حسین سے۔ پوچھو آپ نے کس سے سنی؟ کہ اپنے بابا جناب علی سے۔ پوچھو آپ نے کس سے سنی؟ کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء سے۔
کا حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء جب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو ان کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، ان کی وراثت وہ حدیث ہوتی ہے کہ علم حکمت ہوتا ہے، اور اس کے وارث خاندان والے نہیں بلکہ امت کے علماء ہوا کرتے ہیں۔ اب جو بات تو نے لکھی وہی بات میں نے لکھی، لکھے میرے تو بات ہوگی جھوٹی، لکھے تیرے تو بات ہوگی سچی۔ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یہ کڑوا کڑوا تھو تھو، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اس کو ہمارے میزبان بھائی کا نام تھا عثمان، کیا نام بھائی؟ ان سے پوچھو نا عثمان، کہتے نہیں عثمان نام اچھا نہیں ہے، عثمان کے نام کے معنی ہے سانپ کا بچہ۔ اچھا اگر یہ عثمان ہمارے گھر میں ہو پھر تو معنی ہوگے سانپ کا بچہ، لیکن اگر یہ میرے بھائی عقیل کا بیٹا ہو، مسلم کا بھائی ہو، علی کا بھتیجا ہو، ابو طالب کا پوتا ہو، نام اس کا عثمان ہو، تو پھر نام کے معنی کیا ہوں گے؟ جی بھائی اگر ہمارے گھر میں عثمان پھر تو معنی ہوگے سانپ کا بچہ، لیکن اگر علی کا بیٹا ہو، ابو طالب کا پوتا ہو، غازی عباس کا بھائی ہو، ام البنین کا بیٹا ہو، شہید کربلا ہو، مولا حسین کا فوجی ہو، تو پھر اس عثمان کے معنی کیا ہوں گے؟ اب یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، لینے کے بانٹ اور دینے کے بانٹ، اور اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اس کو ایک نام ہے معاویہ، کیا نام بھائی؟ نبی کا سالہ بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، پیغمبر کے خاندان کے بھی یاد رکھیے گا۔ حضرت علی کے ابو کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی جی بھائی بول دیئے بھائی، جو بتائے گا پہلے بتائے گا 100 روپے نقد، اور وہ بھی اصلی والا انشاءاللہ۔ چلیں جی لے گئے، چلیں۔ عبد مناف کیا نام بھائی؟ ابو طالب نام نہیں ہے، ابو طالب آپ کی کنیت ہے۔ جناب علی کے 4 بیٹے ہیں، طالب ہے، عقیل ہے، جعفر ہے، علی ہے، 2 ان کی بیٹی ہیں، جمانہ بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ جناب ابو طالب کا اصل میں نام عبد مناف ہے، عبد مناف کے جو ابو ہیں ان کا نام عبد المطلب، عبد المطلب ان کا نام نہیں، اصل میں نام ان کا شیبہ ہے، شیبہ کے ابو ان کا نام ہاشم، ہاشم نام نہیں، اصل میں نام ان کا عمر ہے، عمر کے جو ابو ان کا نام ہے سیدنا عبد مناف ہاشم، اور ہاشم کا جو ابو اس کا نام ہے عبد مناف، یعنی نبی پاک کے دادا اس کا نام عبد مناف ہے، جس کے نام پہ جناب علی کے ابو کا نام رکھا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر گاڑی چلے بھائی آپ کے گاؤں سے اور جائے شہر کی جانب، تو ماشاءاللہ جو رستے میں 2-4 جمپ ہیں جی بھائی، جو روڈ کی حالت ہے، تو ساتھ والا بابا دوسرے پوچھتا بھائی جی بھائی آپ کا نام کیسے بھائی؟ وہ کہتا بھائی خوشی محمد بھائی، آپ کا نام بھائی شفیع محمد بھائی، اچھا بھائی کون سے گاؤں سے آئے؟ بھائی میں کرنال سے آیا تھا۔ اچھا آپ کے دادا جی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جان محمد تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دونوں کھڑے ہو کے دو بھی گارڈ کے کسی حکیم کے نسخے سے تیز تر اثر کرتا ہے، کیا ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے۔ بندہ مجھے خیریت ہے، کہتا بھائی 70 سال کے بعد دوران سفر دادا کی اولاد مل گئی، یہ اور میں ایک دادا کی اولاد ہے، یعنی 70 سال کے بعد تجھے مجھے دادا کی اولاد ملے تو خون جوش مارتا ہے۔ جو نبی کے دادا کی اولاد ہو نبی کو پیاری نہیں ہوگی؟ جی بھائی یاد رکھیے گا۔ حضرت علی کے ابو کون؟ عبد مناف، عبد مناف کے ابو عبد المطلب، عبد المطلب کے ابو کون؟ ہاشم، ہاشم کے ابو کون؟ وہ پھر عبد مناف۔ اللہ کے نبی محمد عربی، ان کے والد گرامی جناب عبداللہ، عبداللہ کے ابو عبد المطلب، عبد المطلب کا ابو کون؟ جناب ہاشم، ہاشم کا ابو کون؟ وہی جناب عبد مناف۔ حضرت امیر معاویہ، ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان، ابو سفیان کا والد ان کا نام ہے حرب، حرب کا والد ان کا نام ہے امیہ، امیہ کا والد ان کا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس کا والد کون؟ وہی عبد مناف جو نبی کے بھی دادا کا دادا ہے، علی کے بھی دادا کا دادا ہے۔ یعنی ایک دادا کی اولاد ہیں جنہیں آج یہ کہے کہ نوز باللہ خاندان چلیں، اس سے پوچھو کہ علی کو تو پتہ نہیں لگا خاندان اچھا کہ برا، تجھے پتہ لگ گیا؟ کالی کملی والے کو پتہ تو نہیں لگا، کالی بوٹھی والے کو پتہ لگ گیا، مولا کو تو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا، مدینہ کے تاجدار کو پتہ نہیں لگا، کوفہ کے بدماش غدار کو پتہ لگ گیا۔ جن کو نبی اچھا کہے، علی اچھا کہے، تیری سنتا کون ہے؟ تیری ذات کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اب ایک نام ہے معاویہ، کیا نام بھائی؟ بول دیجئے۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ معاویہ نام کے معنی ہے بھونکنے والا جانور۔ اچھا بھی اگر یہ نام ہمارے گھر میں ہو پھر تو معنی ہو کہ بھونکنے والا جانور، لیکن ابو طالب کا پوتا ہو، علی کا بھتیجا ہو، عقیل کا بیٹا ہو، مسلم کا بھائی ہو، حسن حسین کا کزن ہو، نام ہو اس کا معاویہ، پھر نام کے معنی کیا ہوں گے؟ نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا، نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، نام ہو معاویہ، پھر نام کے معنی کیا ہوں گے؟
حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد. حضرت علی کی سب سے بڑی بیٹی نام ان کا زینب. زینب کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ. اللہ نے دیا بیٹا، یہ عبداللہ کا بیٹا، جعفر کا پوتا، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا، نام اس کا معاویہ. پھر نام کے معنی کیا ہو؟ جو مکانوں کی چھتوں پر لگاتے ہو غازی عباس کا علم، پوچھو کون ہے؟ کہتا غازی عباس علمدار. غازی عباس کون ہے؟ کہتا علی کا بیٹا. بھئی علی کا بیٹا تو غازی عباس ہے، غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ بیٹا غازی عباس کا بھتیجا، حسین کا پوتا، علی کا پڑپوتا، ابو طالب کا نام اس کا بھی معاویہ. تو پھر نام کے معنی کیا ہوگا؟ پھر نام کے معنی حضرت علی کا بیٹا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا جناب عابد بیمار زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا حضرت امام باقر، امام باقر کا بیٹا جناب جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا نام اس کا عبداللہ افتا، عبداللہ افتا کا بیٹا جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، نام اس کا معاویہ. پھر نام کے معنی کیا ہو؟ حضرت علی کی بیٹی سیدہ رملہ، رملہ کا جس کے ساتھ ہوا نکاح، یہ مروان کا بیٹا، رملہ کا شوہر، علی کا داماد، حسن حسین کا بہنوئی، نام اس کا معاویہ. پھر نام کے معنی کیا ہوگا؟ حضرت علی کے شاگردوں میں 1 کا نام معاویہ، امام جعفر کے شاگردوں میں 2 کا نام معاویہ، علی رضا کے شاگردوں میں 7 کا نام معاویہ. حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ دنیا سے جاتے جاتے جس شخص کو بلا کے وصیت لکھوائیں، امام موسیٰ کاظم کے منشی کاتب کا نام بھی معاویہ، اور علی رضا کی امامت کے گواہ کا نام بھی معاویہ. پیغمبر کا سالہ تو نام اس کا معاویہ، کاتب وحی تو نام اس کا معاویہ. نبی پاک کی 163 حدیث سے سن کے امت کے حوالے کرے تو نام اس کا معاویہ. میرے محبوب پیغمبر 12 حدیثیں جس کی شان میں ارشاد فرمائے تو نام اس کا معاویہ. مدنی کریم کے صحابہ میں 17 کا نام معاویہ، اور محبوب پیغمبر کے دین کو 65 لاکھ مربع میل پہ نافذ کرنے والا کون؟ نام اس کا بھی معاویہ، نام اس کا بھی. اب معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے، بلکہ جس کو دیکھ کر بھونکنے والا بھونکنے شروع ہو جائے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. اور تجربہ کر لیجئے گا، اگلے چوک میں جا کے نا جہاں سے گاڑی یوں ٹرن ہوتی ہے وہاں پہ 2-4 آپ کو مل جائیں گے، وہاں پہ نام لیجئے گا معاویہ. اگر بھونکنا شروع کر دیں جان جائیے گا کہ معاویہ نام کی تاثیر آج بھی وہی جو 14 صدیوں پہلے موجود تھی. نام معاویہ کہ جس کو میرے میں دیکھ کر دیکھنے والا اعتراض کرنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے اور جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی میرے بھائی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اس کو معاویہ کہتے ہیں. جو دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ پنجے کو مروڑ کر رکھ دے اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ اپنے خاندان کی بھرپور حمایت کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں. جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. اور آسمان پہ چمکنے والا رات کو پچھلے پہر وہ ستارہ جس کی چمک دمک کو دیکھ کے 4 ٹانگوں والا آسمان کی جانب منہ کر کے رونا کرلانا شروع کر دے اس ستارے کو بھی معاویہ کہتے ہیں. اس ستارے کو بھی چلے بات دور نہ نکل جائے، بات اپنے سمیٹے بات انشاءاللہ ختم تھوڑی دیر میں. اب جو کہ حدیثیں کہاں سے لی آپ نے تو یاد رکھے گا ہماری حدیث کی کتابیں کتنے بھائی؟ 6. ان کی 4 کتابیں ہیں. ہماری حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق سے جو روایات موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے. عثمان حضرت فاروق اعظم سے 536 ہے. عثمان غنی سے 146 ہے. امیر معاویہ سے 163 ہے. حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے عبد الرحمن سے ٹوٹل 6 ہے. ام ہانی علی کی بہن ان سے 46 حدیثیں. حضرت جعفر طیار علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے حسنین کریمین کے چچا ان سے 26 حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. حضرت علی کے زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا ان سے 18 حدیثیں. حسن مجتبی ان سے 13 حدیثیں. مولا حسین ابن علی ان سے 8 حدیثیں. اور سیدنا علی سے تکرار کے ساتھ ہماری کتابوں میں 950 حدیثیں موجود ہیں. کتنی؟ اب ان سے پوچھو کہ غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جتنی حدیثیں اکیلے علی سے ہم نے لی ہیں تم نے پنجتن سے اتنی حدیثیں لی؟ واللہ نہیں لی. جو کہ نا ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. ان 12 اماموں میں پہلے 4 امام حضرت علی، جناب حسن، جناب حسین، زین العابدین، ان 4 سے ان کے ہاں کوئی 2-4 حدیثیں ہوگی. 95% حدیثیں وہ ہیں جو امام جعفر، امام باقر اور امام جعفر کی وفات کے بھی 230 سال کے بعد میڈ بائی امام جعفر یہ ٹھپا لگایا گیا. اور جو آخری 4 امام ہیں ان میں امام مہدی کو نکال کے باقی 3 امام ہیں وہ 11واں، 9واں، 10واں امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری. ان 3 اماموں سے
ان کے ہاں تو ایک حدیث بھی کوئی اگر تم مجھ سے پوچھے تو میں دکھانے کا پابند کہ ہماری کتابوں میں اللہ کے نبی سے حدیثیں، ہماری کتابوں میں جناب علی سے حدیثیں، ہماری کتابوں میں سیدہ فاطمہ سے حدیثیں، ہماری کتابوں میں حسن و حسین سے حدیثیں، ہماری کتابوں میں جعفر و باقر سے حدیثیں، ہماری کتابوں میں زین العابدین سے حدیثیں، ہماری کتابوں میں امام زید سے حدیثیں، ہماری کتابوں میں، اور میرے بھائی یاد رکھے گا حسین ابن علی ہی نہیں، حسین ابن علی کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد 17 اولادیں حسین کی ہیں، راوی اہل سنت کے۔ ہم نے تو مولا حسین کی 17 اولادوں سے دین لیا، تو خیر سے پہلے 4 سے بھی کوئی نہیں، آخری 4 سے بھی کوئی نہیں، ہم نے تو دین لیا نبی کی آل سے لیا، نبی کی جماعت سے لیا تو ٹوٹل لیا۔ تو نے گنگلو لیا، تو نے کیا لیا؟ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ اور یاد رکھیے گا اب جو کہے جی فقہ کا معاملہ، فقہ آپ نے کس سے لی، دین کس سے لیا؟ تو میں نے پہلے کہا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ حضرت علی کی دعا کا ثمر ہیں، اور امام حضرت زین العابدین رحمت اللہ کے جو بھائی بیٹے ہیں، امام زید رحمت اللہ علیہ امام باقر کے بھائی ہیں، اور مولا حسین ابن علی کے پوتے ہیں۔ خلیفہ جعفر بن منصور عباسی نے اپنے دور میں جب امام زید کو پکڑا، جیل میں ڈالا، اعلان کر دیا جو ان کا ساتھ دے گا جان سے بھی جائے گا، زندگی سے جائے گا۔ سب سے پہلے امام زید کے حق میں فتویٰ دینے والا کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امداد دینے والا کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہی وجہ ہے کہ میری نہیں، شین کی کتابیں بھی میرے امام کو امام اعظم بھی کہتی ہیں، شہید اہل بیت بھی کہتی ہیں۔ اب امام اعظم نے دین لیا کس سے؟ تو امام اعظم کے پوتے فرماتے اسماعیل بن حماد کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم دیا وہ آل محمد کے صدقے سے دیا ہے۔ اور امام اعظم نے دین لیا کن سے لیا؟ 9 استاد امام اعظم کے ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اور وہ اولاد حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ حضرت علی کی میں نے کہا 9 بیویاں، پہلی بیوی سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ سے اللہ نے جناب علی کو تو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام حسن مجتبیٰ، ایک کا نام حسین ابن علی۔ حسن مجتبیٰ کا بیٹا کون؟ جناب حسن مسنہ۔ حسن مسنہ کا بیٹا کون؟ جناب عبداللہ۔ عبداللہ کا بیٹا کون؟ جناب محمد یا ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی۔ یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا۔ اور حضرت علی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کے 2 بیٹے امام زید، امام باقر۔ امام زید بھی استاد ہے امام اعظم کا، امام باقر بھی استاد ہے امام اعظم کا۔ ہم نے دین لیا تو وہ بھی نبی کے صحابہ سے، نبی کے آل بیت سے، حدیث لی تو نبی کے صحابہ، نبی کے آل بیت سے، پیری مریدی کا سلسلہ لے تو نبی کے صحابہ، نبی کے آل بیت سے۔ قطعی آخری بات اور بات میری ختم۔ اب جب کوئی بات نہ بچے تو پھر کہتا کیا ہے کہ تسی وہابی ہو، اسی امامی ہاں۔ امامی کیسے بھائی؟ یہ ہم 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے تو 12 کو بھی مانے، 12 کی بھی مانے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا پوچھو کون ہے پہلا امام؟ کہتے حضرت علی المرتضیٰ۔ پوچھو علی کون ہے؟ کہتے نبی کے داماد ہیں۔ میں نے کہا مبارک ہو، جھگڑا ختم ہو گیا۔ کیسے؟ آپ بتا دیجئے ہمت کر کے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کا وکیل بن کے نبی سے جو فاطمہ کا رشتہ مانگنے گیا تھا، وکیل کون تھا؟ کبھی نہیں بتایا گا۔ کیسے بتایا کہ علی کے وکیل کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ کہتا نہیں پاجی میں تو دوسرا امام نہ ماننا۔ اچھا بھی دوسرا امام کون ہے؟ کہتا مولا حسن مجتبیٰ ہیں۔ پوچھو حسن مجتبیٰ کون ہے؟ کہتے ان کی 350 بیویاں تھیں، ان کو مولا ہتھولا، کہتے نہیں 100 سے کم تو تھی نہیں۔ چلو بھئی آپ بتا دیجئے کون تھی؟ کہتا ہند نام ہے، حفصہ نام ہے، یہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں مولا حسن کی بیویاں ہیں۔ ہمت کر کے آپ بتا دیجئے کہ مولا حسن مجتبیٰ کا سسر کون تھا، ان دونوں خواتین کا ابو کون تھا؟ اس کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ ان دونوں دلہنوں کا دادا کون ہے؟ اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کہتا مولا حسن کی بیوی کے نام تو ام اسحاق ہے۔ پوچھو ام اسحاق کون ہے؟ کہتا حسن مجتبیٰ کے بعد ان کا نکاح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا، جس سے اللہ نے مولا حسین کو بیٹی دی، نام کو سیدہ سکینہ رکھا۔ اور یاد رکھیے گا نام سکینہ نہیں ہے، نام ہے سکینہ۔ کیا نام بھائی؟ SUKAINA، سکینہ نام ہے، سکینہ نام نہیں۔ بندہ کاردہ ہوئے تو نہ پتہ ہوئے نا بھائی،
تعلق ہو گھر والوں سے، نام کا پتہ بھی ہو، نام ہے سکینہ۔ اب یاد رکھیے گا، ان سے پوچھو مولا حسین کی گھر والی کون ہے، حسن مجتبیٰ کی گھر والی کون ہے، کون سی خاتون ہے جو یکے بعد دیگرے پیغمبر کے نواسوں کے نکاح میں آئی، تو اس کا نام ام اسحاق ہے۔ ام اسحاق کا ابو کون ہے؟ کہتا طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی کون ہے؟ ام اسحاق کی اماں کون ہے؟ مولا حسن حسین کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ ام کلثوم ہے۔ پوچھو ام کلثوم کون ہے؟ جس کی بہن کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جس کے ابو کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کہتا نہیں میں تو باجی حسینی یا مولا حسین کا بنڑ والا۔ چلو بھئی مولا حسین کون ہے؟ کہتا حسین ابن علی وہ ہے جو علی اکبر کے ابو ہیں، جن کا بیٹا علی اکبر کربلا میں شہید ہو گیا، جو ہمارے پہلے نعت خان بھائی نے بھی کہا علی اکبر۔ علی اکبر کون ہے؟ مسلک بریلوی کے نامور عالم دین پیر محمد علی نقشبندی، جامع رسول شرازیہ، سردار چپل چوک، داتا دربار لاہور والے جو مرید اور خلیفہ ہیں، پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار کے، اور پیر محمد قبر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، میرا بھائی بیر ہے پنس سیال شریف سرگودہ والے، اور میرا بھائی ان کی کتاب تاریخ الائمہ، ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا علی اکبر یہ لقب ہے، نام ان کا عمر ہے، باپ کا نام حسین ہے، دادا کا نام علی ہے۔ ہم کہتے ہیں نام علی ہو تب بھی سلام ہے، نام عمر ہو تب بھی سلام ہے۔ لیکن اتنی سی گزارش ہے کہ علی اکبر کی اماں کون تھی، مولا حسین کی گھر والی کون تھی، مولا حسن کی بھابی کون تھی، جناب علی کی بہو رانی کون تھی، یہ کبھی نہیں بتائے گا۔ کیسے بتائے کہ یہاں پہ علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، علی کی ان کی بہو رانی، اور جناب حسن مجتبیٰ کی بھابی، اس کا نام ہے سیدہ لیلہ۔ لیلہ کی اماں علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ۔ میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ۔ کیا کہے گا؟ میں تو چوتھے امام کو مانتا ہوں، عابد بیمار کو مانتا ہوں۔ اچھا بھی عابد بیمار کون ہے؟ کہتا ہماری فقہ کی کتابوں میں بڑے مسائل ان سے پوچھے گئے ہیں کہ سوال عوام کے، جواب امام کے۔ تو امام سے پوچھا گیا حضور ایک بات بتائیے، ابو بکر و عمر کا نبی پاک کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ تو امام نے فرمایا تو نے مدینہ دیکھا؟ کہا جی دیکھا۔ روزہ دیکھا؟ کہا جی دیکھا۔ قبریں دیکھی؟ کہا جی دیکھی۔ کہا عقل کے اندھے کیوں نہیں سمجھ جاتا جو مرنے کے بعد نبی سے دور نہیں ہے وہ زندگی میں بھی نبی سے دور کوئی نہیں تھے۔ کہتا نہیں میں تو پانچویں امام کو مانتا ہوں، مجھے پانچواں کون بھائی؟ کہتا امام باقر رحمت اللہ علیہ۔ ہم کہتے بھائی مبارک کو جھگڑا پھر بھی ختم ہے۔ جھگڑا جب کرنا ہی جھگڑا ہو تو پھر بھی بہانے بڑے ہیں، اور جھگڑا ختم کرنا پھر بھی بہانے بڑے نا بھائی۔ اب جھگڑا ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پانچواں امام امام باقر، ان سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ تلوار کے دستے پر چاندی لگانا جائز ہے؟ امام نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ ابو بکر صدیق بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو بیچارہ سوال کا جواب پوچھنے والا ابو بکر کا نام سن کے یوں سڑ گیا جیسے ہمارے سامنے ساؤنڈ والا ڈبہ ہے، جل بن گیا بیچارہ اندر سے۔ کہ آپ نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ امام اچھل کے کھڑے ہو گئے، بیت اللہ کے جانب منہ کیا، قسم اٹھا کر کہا کہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو سچا نہ مانے اللہ دنیا میں بھی جھوٹا کرے، آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ کہتا نہیں میں تو چھٹے امام کو مانتا ہوں، جعفری ہوں۔ اچھا بھائی جھگڑا پھر بھی ختم ہے۔ امام جعفر کون ہے؟ کہتا وہ تو ہمارے امام ہیں۔ اچھا بھائی امام جو ہے آپ کے امام جعفر صادق، امام جعفر کا اپنا استاد کون ہے؟ کہتا اسے تو امام قاسم کہتے ہیں۔ امام قاسم کا استاد کون ہے؟ اب کیسے بتائے؟ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جعفر کا جو استاد ہے وہ امام قاسم ہے۔ قاسم کا استاد کون ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ ہے، اور عائشہ کا استاد دو ہی ہے، یا اللہ کا نبی ہے یا ابو بکر صدیق ہے۔ کہتا نہیں میں تو ساتواں امام کو مانتا ہوں۔ پوچھا بھائی ساتواں کون ہے؟ کہتا موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ۔ موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اولاد کے نام کیا رکھوں؟ کہ نبی کے دشمن کے نام پہ، علی کے دشمن کے نام پہ، قرآن کے دشمن کے نام پہ، خدا کے دشمن کے نام پہ اولاد کے نام کبھی نہ رکھنا۔ لیکن موسیٰ کاظم کو اللہ نے دی اولاد، بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، بیٹی کا نام رکھا عائشہ۔ چلے بات کریں بھائی سچے مچے ختم۔ اب یہ دوڑتا آ جائے گا 12ویں امام کے دروازے پر۔ جی میں تو 12ویں امام کو مانتا ہوں، میں تو ہر علامہ آذان کے بعد کہتا ہوں یا امام اللہ جل اللہ جل، امام جلدی آ پوچھو خیریت ہے؟ کہتا بھابی جی نہیں دیں دے۔ 12واں امام کون ہے؟ کہتا اس کا نام امام محمد مہدی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی جھگڑا پھر بھی ختم ہے۔ یہ بتا کہ نام ان کا محمد ہے، لقب ان کا مہدی، کنیت ان کی کیا ہے؟ اب یہ خاموشی اختیار کر لے گا، جبکہ ان کے دادا علامہ نوری طبرسی نے اپنی کتاب النجم الثاقب میں لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام ان کا محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا، کنیت ان کی ابو بکر ہوگی۔
چلیں میں نے کہا جھگڑا ختم کرنا بھائی، چلو جھگڑا یوں ختم کرنا. ان سے پوچھئے کہ آپ آخری جس دروازے پر آ کر بیٹھے وہ دروازہ ہے امام مہدی کا. امام مہدی کون ہیں؟ کہتے ہیں حسن عسکری کے بیٹے ہیں. حسن عسکری کون ہیں؟ کہتے ہیں امام نقی کے بیٹے ہیں. امام نقی کون ہیں؟ کہتے ہیں امام تقی کے بیٹے ہیں. امام تقی کون ہیں؟ کہتے ہیں علی رضا کے بیٹے ہیں. علی رضا کون ہیں؟ کہتے ہیں موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. موسیٰ کاظم کون ہیں؟ کہتے ہیں جعفر صادق کے بیٹے ہیں. جعفر صادق کون ہیں؟ کہتے ہیں امام باقر کے بیٹے ہیں. امام باقر کون ہیں؟ کہتے ہیں جن کی گھر والی کا نام ام فروہ ہے. پوچھو ام فروہ، ابو جناب امام باقر کی گھر والی تو نام اس کا ام فروہ، تو امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ نام اس کا ام فروہ ہے. ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ نام اس کا سیدہ اسما ہے. اسما کا ابو کون ہے؟ نام اس کا عبد الرحمن ہے. تو عبد الرحمن کا ابو کون ہے؟ اب کیسے بتائے سوٹا لگانے والی سرکار کہ اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یعنی چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں. اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اس بابا جی کو ابو بکر، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یہ شجرہ محبت ہے. یہ پہلا اس کا حصہ ہے اور انشاءاللہ یہ 3 حصے مکمل کتابی شکل میں ہم انقریب لے کر آئیں گے کہ آج جو کہنے والا کہے جی اہل سنت والجماعت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں. اتنی گزارش ہے جب تو اگلی دفعہ کو مجلس کروائے تو اپنے ذاکر کے ذمے لگانا، وہ تجھے آ کے بتائے کہ حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں. مولا حسن مجتبی ان کی بیویاں کتنی، بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا. سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں. اور کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے شہدائے کربلا کے نام کیا ہیں. اگر یہ تیرا ذاکر بتا دے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یاد رکھیے میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جب اس کے ذمے کو عنوان لگاؤ گے مجلس کا ٹائم آ جائے گا، جب بھی نمبر ملاؤ گے نا سرکار کتنے پہنچے ہو تو جواب ایک ہی آئے گا، ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دی مومنٹ پلیز ٹرائی لیٹر. کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. اور جب یہ ایسا ہاتھ کر جائے تو پھر پریشان نہیں ہونا. جیز ٹو جیز ایک فریق کال کر لینا، ساؤنڈ بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، امام باڑا بھی تیرا، ملنگ بھی تیرے، سامعین بھی تیرے، عقیدہ بھی تیرا، نظریہ بھی تیرا، سوال تیرا، سوال تیرا، کتاب تیری، کاتب بھی تیرا، تالیف تیری، مولف بھی تیرا، تاریخ تیری، مورخ بھی تیرا، سوال تیرا، جواب میرا. بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو کھول کھول کے سناؤں گا میں انشاءاللہ. پتہ لگ جائے گا کہ آل محمد کا ماننے والا کون ہے اور اصحاب محمد کا انکار کرنے والا کون ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت کون؟ جن کے دل میں محبت حضور کی، ایک ہاتھ میں دامن نبی کی آل کا، ایک ہاتھ میں دامن نبی کے صحابہ کا. اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ جب ہمیں موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کی آل کا ہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے صحابہ کا ہو. رب تعالیٰ تمام حضرات کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. خالق کائنات زمین و آسمانی تمام تر شرور سے آپ حضرات کی حفاظت فرمائے اور رب تعالیٰ آپ حضرات کو دو جہاں کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. چلے بھائی قاری دوست محمد صاحب مرحوم رحم اللہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. ریاض احمد صاحب، ڈاکٹر رستم صاحب، ڈاکٹر نیاز صاحب، صوفی عبید اللہ صاحب، محمد اشرف امان صاحب، بھائی مختار احمد صاحب، جاوید نیاز صاحب، یہ مرحومین کے نام ہیں جن دوستوں نے دیے ان کے ایثار ثواب کے لیے. صرف یہی نہیں بلکہ آج کی اس محفل میں ہم اپنے تمام اکابرین کا، اپنے پیر و مرشد کا، اپنے اساتذہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا، پوری کی پوری کائنات کے سارے مسلمانوں کے لیے ایثار ثواب کی نیت کر لیجئے. اور اسی نیت کے ساتھ آپ حضرات اول آخر درود شریف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. انشاءاللہ بھائی عثمان فاروقی صاحب دعا فرمائیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تمام حضرات کی نیک جائز ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے سب کی اولادوں کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا، یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ ابھی بھائی نے پرچی پر جو نام لکھ کر دیے آپ کی مسجد کے نمازی جو دنیا سے جا چکے، خصوصاً فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد دوست محمد صاحب رحمہ اللہ اور دیگر حضرات، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کی آخرت کے منازل آسان فرما، یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب قائدین شہداء دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی آخرت کی منازل آسان فرما، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے طلباء کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے قائدین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرما، نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کا کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔